खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं पैगाम इलाही के प्लेटफॉर्म से आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुदावंद का फजल और खुदावंद का प्यार आप सबके साथ होगा। आज मेरे दिल में एक ख्याल आया कि क्यों ना हम अपनी एक इस तरह की बात पर सोचें जिसको तकरीबन हम सब लोग आजकल सफ़र कर रहे हैं। हर किसी घर में उसका ज़िक्र होता है, हर इंसान उसका इजहार करता है और उसकी बिना पर ही बहुत से मसाइल जो हैं वो देखने में आ रहे हैं। चाहे वो एक कमरे में हो, चाहे वो घर में हो, सोसाइटी में हो, सड़क पर हो, इदारे में हो। तो आज हम इस पर देखेंगे कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे सुकून, हमारी खुशी को दांव पर लगाए हुए है। जी, तो आज हम बात करेंगे गुस्सा पर। हम देखेंगे कि बुनियादी तौर पर गुस्सा क्या है। आज हर शख्स जो है, अगर आप 2 साल के बच्चे से भी बात करें, उसका खिलौना छीनें, तो वो एक इस तरह से एक्ट करता है और मुंह से बोलता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है। तो हम इस पे आज गौर करेंगे कि गुस्सा है क्या, वो आता किस तरह से। तो बुनियादी तौर पर गुस्सा एक कैफियत है। वो हमारे जिस्म में जिस तरह से इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उस तरह से गुस्सा भी एक कैफियत है जिसका हम इजहार करते हैं तब जब कोई हमारी पसंद के ख़िलाफ़ काम करता है, कोई नापसंदीदा काम जब होता है, तो तब हम अपनी इस कैफियत का इजहार करते हैं। ये बुनियादी तौर पर जब इस कैफियत में इंसान होता है तो उसका दौरान खून जो है वो बढ़ जाता है और जो पॉजिटिव पावर्स हैं उसके दिमाग की, वो एक तरह से काम करना बंद हो जाती हैं और नेगेटिव पावर्स जो हैं वो मुहर्रक हो जाती हैं और वो काम करना शुरू करती हैं। गुस्से में सबसे पहले जो है वो इंसान की अक्ल जो है वो माफ़ हो जाती है। वो इमोशंस में इतना आगे चला जाता है और विक्टिम बन जाता है और उसको बिल्कुल एहसास नहीं होता कि नेक्स्ट में क्या करने वाला हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ख़्याल के मुताबिक जो है वो गुस्सा आता नहीं है। वो कोई वॉशरूम जाने की फीलिंग नहीं है जो आपको आएगी और आपको वॉशरूम जाना है, बल्कि गुस्सा लाया जाता है। ये हमारी बचपन की कंडीशनिंग है कि इन चीज़ों पे हाइपर होना है, इन चीज़ों पे सब्र नहीं करना। और जब हम उम्र के साथ बढ़ते हैं तो बिल्कुल उसी तरह वो हमारे इमोशंस और फीलिंग्स जो हैं वो डेवलप होते जाते हैं और एक सर्टन एज में आके वो हमारी हैबिट बन जाती है। क्योंकि ज़िंदगी में जब हम पहली बार कोई चीज़ करते हैं तो वो सिर्फ़ एक एक्ट होता है, लेकिन उसकी रेपिटेशन, उसको बार बार करना जो है वो हमारी आदत बना देता है। नॉर्मली घरों में ये कहा जाता है कि हमारे तो 2 या 4 या 6 बच्चे हैं, बाकी सब ठीक है, लेकिन एक जो है ना वो बहुत ही गुस्सीला है। हम तो उससे बात ही नहीं करते हैं। जब वो घर पे आता है तो खामोश हो जाते हैं, उसके साथ सोच समझ के बात करनी होती है। तो आया उन 4 बच्चों या 5 बच्चों में से वो बच्चा अलग क्यों है? हम ये कभी नहीं सोचते कि उसकी कंडीशनिंग कैसी हुई, उसको कैसा माहौल मिला, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं। जब वो पैदा होने वाला था तब उसकी माँ की जो सिचुएशन थी वो क्या थी। जब वो अपनी माँ के रहम में था तो तब हालात कैसे थे। हम माँ बाप सिर्फ लेबल करते हैं कि ये गुस्सीला है, ये ऐसा है, और जिस शख्स को लेबल कर दिया जाता है, जब बार बार उससे कहा जाता है और उसको एहसास इस चीज़ का दिलाया जाता है कि आप गलत हैं, आप ये करते हैं, तो वो उस चीज़ को बेहतर बनाने की बजाय वो और उसमें उसको अपनी हैबिट बना लेता है और समटाइम्स वो सेटिस्फैक्शन फील करता है कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। तो बुनियादी तौर पर ये एक कैफियत है जो हमारे नापसंदीदा काम करने की वजह से हमारे अंदर पैदा होती है। और जब ये कैफियत पैदा होती है तो फिर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के एक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने बॉस के साथ काम कर रही हूँ और बॉस जो है वो मुझे बहुत डांट पड़ी स्कूल में
प्रिंसिपल से डांट पड़ी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ मैं बिल्कुल खामोश हूँ, मैं उनके सामने ज़ुबान नहीं खोलती, बिल्कुल चुप होके बैठती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरा रोज़गार है और मुझे वहाँ से पैसे मिल रहे हैं। वहाँ मैं अपने गुस्से को बहुत नॉर्मली कंट्रोल करूँगी। द मोमेंट जब मैं घर पे आऊँगी तो घर में अगर सफाई नहीं है या मेरे बच्चे ने मेरी बात नहीं मानी है तो उन पे मैं चीख ताड़ शुरू करूँगी, उन पे बहुत गुस्सा करूँगी, उनको डांटूँगी। मोस्ट प्रोबेबली मैं अपनी मेड को डांटूँगी, अपने हस्बैंड के साथ नाराज़ होंगी। क्यों? क्योंकि अब मैं खुद ऑथराइज़ हूँ, किसी की अथॉरिटी मुझ पर नहीं है। तो वो जगह जहाँ प्रिंसिपल, जहाँ मैं मातहत थी, वो वहाँ भी मैं ही थी, यहाँ भी मैं हूँ, लेकिन मेरे एंगर मैनेजमेंट में क्यों डिफरेंस है? क्यों मैं वहाँ अपना गुस्सा दबा गई? क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ से पैसे मिलते हैं और मैं काम करती हूँ। क्यों वही चीज़ मैं घर पे मैनेज नहीं कर पाई? क्योंकि यहाँ पे मैं रोब रखती हूँ, मुझे लगता है कि मैं पैसे कमाती हूँ तो मुझे सबको मेरे सबॉर्डिनेट होना चाहिए, मेरे मातहत होना चाहिए। तो इस चीज़ से ये चीज़ साबित होती है कि ये कंडीशन ऐसी है कि उसको इंसान अपने फ़ायदे और अपने नुकसान के थ्रू उसकी इंटेंसिटी हाई और लो करता है कि किस वक्त मुझे इसको बर्दाश्त करना है, किस वक्त मुझे बर्दाश्त नहीं करना है। तो अगर आप वर्क प्लेस पे उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, वाई नॉट घर में? घर में हम क्यों अपने बच्चों के साथ या उनके साथ उस तरह से बात नहीं कर सकते जिस तरह हम अपने वर्क प्लेस पे करते हैं? तो ये जो इमोशन और फीलिंग है हमारे अंदर, हमें आज तक ये बताया गया जी गुस्सा नहीं करें, गुस्सा नहीं करें, ये नहीं करें, ये नहीं करें, बट अनफॉर्चुनेटली हमें कभी कोई नहीं बताता कि इसको ना करने का तरीका क्या है। क्योंकि ये एक जज्बाती जो है, ये एक फितरी चीज़ है। तो इस फितरी चीज़ को काबू करने का क्या तरीक़ेकार है? आया वो कौन से हालात हैं जिसके ज़रिए हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वो कौन सी ऐसी खुराक है? नॉर्मली एक मिसाल दी जाती है कि जैसा अन्न और वैसा मन। तो हम लोग कभी इस पे तवज्जो नहीं देते कि हमने जो खाते हैं वो हमारे एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ पे असर करता है। हम जिस तरह की खुराक खाते हैं, अगर हम जानवर खाते हैं तो हमारी खासलतें जानवरों जैसी ही होती हैं। अगर हम सब्ज़ियां खाते हैं, क्योंकि सब्ज़ियां जो हैं वो उनमें वही चीज़ें हैं क्योंकि इंसान की पैदाइश भी मिट्टी से हुई और सब्ज़ी की पैदाइश भी मिट्टी से होती है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम है। तो हम कभी इस चीज़ पे क्वेश्चन नहीं उठाते हैं कि आया हमारा जो बिहेवियर इश्यूज़ हैं, हम किसी चीज़ पे अगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो उनकी क्या वजूहात हैं? हमारा लाइफस्टाइल कैसा है? हमारा खाना पीना कैसा है? हम कौन सी चीज़ ऐसे खाते हैं जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर होता है? समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चॉकलेट खाने से हाइपर हो जाते हैं। जैसे वो मीठा खाएंगे उनका मिजाज तेज़ होता है। तो हम जो चीज़ें खाते और पीते हैं उसी तरह की हमारी बातचीत और हमारी बॉडी एक्ट करती है। तो सारी कंडीशनिंग से पहले हमें अपने खाने पीने पर, अपनी सेहत और अपने रोज़मर्रा की जो हमारे मामूलात हैं उस पर देखना है, अपने सोने जागने के। क्योंकि अगर हम फितरत के साथ नहीं चलते तो जो फितरत ने हमारे अंदर इमोशंस रखते हैं उनमें भी डिसबैलेंसेस होते हैं। अगर हम सुबह सूरज के साथ नहीं उठते हैं, रात को सूरज के साथ नहीं सोते, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि कुदरत के साथ ना चलने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम जब ठीक ना हो तो हमारा मिजाज ख़राब होता है, और हम जो है वो सेहतमंद नहीं जब होते तो हम किसी से अच्छी तरह बात ही नहीं कर सकते। अगर हम बीमार हैं, अगर हमें शदीद बुखार है, तो हमारी फेवरेट चीज़ भी हमें दे दी जाए तो वो कोई मायने नहीं रखती। तो हमने कभी ये क्वेश्चन नहीं उठाया कि अगर हमारा बच्चा ये वाला, इसको थोड़ी सी चीज़ ना मिले तो ये गुस्सा कर रहा है, तो उसकी वजह क्या है। हमने कभी उसको सुधारने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसको लेबल लगाते हैं हम लोग, और लेबल लगाने के बाद उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जो बच्चा अगर नाराज़ है तो वो पीछे पीछे लेके खाना घूमती हैं, और बच्चे को उस चीज़ का अहमियत नहीं दिलाती कि अगर आपको ये चीज़ नहीं दी जा रही तो ये आपका फ़ायदा है। हम कभी भी बच्चों को ना कहना नहीं सिखाते। हम उसका जो गुस्सा आया है हम उसको और पानी देते हैं, और हम उसको सिखाने की कोशिश नहीं करते कि आपको ये अब नहीं करना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी जो बातें हैं, यही हमारे एटीट्यूड और हमारे रवैये जो हैं ये मुरतब करती हैं कि किस तरीके से हमारे जो है वो रोज़मर्रा के तरीके। आज अब सड़क पर देखें, एक
طرح کی افراتفری ہے. ہم ایک ایسے شخص سے بھی لڑنے سے باز نہیں آتے جس میں ہم زندگی میں پہلی بار مل رہے ہیں. اگر کوئی کسی نے گاڑی تھوڑی سی ساتھ لگا دی, آگے نکل گیا, تو ہم شیشہ نیچے اتار کے اس کو کوئی بہت ساری گالیاں دیں گے, برا بھلا کہیں گے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم اس کو جانتے ہی نہیں وہ کون ہے. تو ہماری فرسٹ ملاقات جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس نے جو ہے وہ ہم سے گاڑی آگے نکال دی, یا اس نے گاڑی غلط چلائی, یا ہمارا حق تھا اور اس نے لے لیا. تو یہ چیز دیکھ کر ہم ہائپر ہو جاتے ہیں, اور ہم وہ چیزیں کہہ جاتے ہیں جو شاید ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی. اور اگر نارمل زندگی میں ہم ان کو بیٹھ کے ان کے بارے میں سوچیں کہ میں نے یہ کیا, تو خود پر شرمندگی ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہم کس طرح سے اپنے اینگر مینجمنٹ پہ کام کریں. اگر یہ ایموشن, یہ فیلنگز جو ہیں یہ قدرتی انسان کے اندر ہیں, تو what we are doing for that, ہم کیسے اس کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم نے کیا کبھی خود پہ بیٹھ کے خود کو انالائز کیا ہے؟ ہم نے خود پہ کبھی کویسچن مارک لگایا ہے کہ میرا تھنکنگ سٹائل کیسا ہے؟ اگر مجھے ہر چیز پہ جو میری ناپسندیدہ ہے, اگر مجھے فوراً میں غصے کے جو ہے وہ میری باڈی پروڈیوس کرتی ہے, وہ لیکوڈ پروڈیوس کرتی ہے جس سے میں ہائپر ہوتی ہوں یا ہوتا ہوں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا میرے ساتھ ہوتا ہے؟ کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جو بیٹھ کے صرف اپنی اسٹڈی کرتے ہیں, اپنا تھنکنگ پروسیس دیکھتے ہیں, کہ جیسے اگر میرا بیٹا تھوڑا سا دیر سے آ جائے تو میں فوراً سوچتی ہوں پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا, کہیں پھنس گیا ہوگا, کہیں گری نہ گیا ہو, کہیں ایکسیڈنٹ نہیں ہو گیا. وائی وی آر سو نیگیٹو؟ کیوں ہم ہمیشہ بیٹی نہیں آئی, پتہ نہیں کہیں پھنس گئی ہوگی, کیا ہوا ہوگا, پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہوگی, گھر نہیں آئی تو کیا ہوگا. ایک ہمارا تھاٹ جو ہوتا ہے وہ لنک بناتا بناتا ہم کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. تو آیا ہم نے کبھی اس پہ سوچا ہے؟ ہم نے کبھی خود پہ کویسچن مارک لگایا کہ ہمارے رویے کیسے ہیں؟ اگر ہم اتنا جلدی میں غصہ میں آ رہے ہیں, آج ہر طرف دیکھیں ایک طرح کی افراتفری ہے. اگر آپ کہیں بھی کسی ایسی جگہ پر پہنچ جائیں جہاں قطار میں کھڑے ہو کے کام کرنا ہو, کوئی انسان قطار میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ویز ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ ہوگا کہ میں 100 روپیہ دوں اور اندر چلا جاؤں, میرا کام پہلے ہو جائے. مجھے کوئی فون کرو بھائی, کوئی رشتہ دار ڈھونڈو, میرا کام اندر سے ہو جائے, مجھے یہاں قطار میں نہیں لگنا. ہم کیوں نہیں ہے ہمارے اندر پیشنس؟ کیوں جب ہماری کوئی باری لیتا ہے تو ہمیں کیوں غصہ آتا ہے؟ ہم نے کبھی اس پہ اپنے آپ پہ سوال نہیں کیا, کبھی ہم بیٹھے نہیں اپنے آپ کو لے کے. بٹ ہم لوگوں کے لیے بات کرنے کے لیے بہت آگے ہیں, ہم لوگوں کو لیبل کرنے کے لیے بہت آگے ہیں. تو دا مومنٹ جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں, اپنے آپ پہ نہیں سوچیں گے, تو ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, جن چھوٹی چیزوں کے ڈاٹ مل کر بڑے مسائل پیدا کر رہے ہیں, تو وہ کبھی بھی نہیں ٹھیک ہو سکتی انٹل انلیس ہم ان چھوٹی چیزوں پہ کام نہیں کریں. تو جو اینگر مینجمنٹ ایشوز ہیں چھوٹے بچوں میں بھی ہیں, جن کی وجہ سے بہت برے نتائج بھی سامنے آتے ہیں, بچے ایک دوسرے کو مارنے, ایک دوسرے کی دشمنی. تو یہ سب جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان ایشوز پہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہم اس کے بعد ملیں گے اور دیکھیں گے کہ اگر اینگر مینجمنٹ ایشوز ہیں تو ہاؤ کین وی کنٹرول. تھینک یو. ویلکم بیک ناظرین. امید ہے کہ اس بریک میں جس پہ ہم بات کر رہے تھے, بہت لوگوں نے اپنے بارے میں سوچا ہوگا کہ میرا غصے کا لیول کیا ہے, مجھے کتنا غصہ آتا ہے, شاید کچھ سوال دل میں اٹھے ہوں, تو یہ بہت خوشی کی بات ہے. تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ بیسیکلی غصہ ہے کیا؟ ایک کنڈیشن ہے, کس طرح سے آتا ہے, کیونکہ یہ ایک فطری عمل ہے, آتا نہیں لایا جاتا ہے, کیونکہ ہماری کنڈیشننگ ایسی ہے. اب ہم اس پہ بات کریں گے کہ جب ہم اپنے آپ کو اس کے سرنڈر کر دیتے ہیں, اس کے سپرد کر دیتے ہیں, اس سچویشن, اس کیفیت کے سپرد کر دیتے ہیں, تو پھر جو ہے ہمیں اس کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں, اس کے کیا نقصانات جو ہیں وہ ہمیں بھگتنا پڑتے ہیں. تو غصہ جو ہے پریکٹیکلی ایک سیلاب کی طرح ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو جب اس کی حدیں کراس ہو جاتی ہیں, جب وہ ریور بینک کو, دریا کے کنارے کو چھوڑ دیتا ہے, پانی بپھر جاتا ہے, تو پھر تباہی میں جاتا ہے.
تو ہماری جو غصے کی کیفیت ہے یہ بالکل ایسی ہوتی ہے، کیونکہ اس دوران میں ہم پاسٹ اور پریزنٹ کو بالکل بھول جاتے ہیں. ایون دین ہمیں فیوچر کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اب جو میں بات کر رہی ہوں اس کے نتائج کیا ہوں گے. ہم اس کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں اور اس دوران ہم ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں، ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو شاید بعد میں ہمیں پچھتاوا ہو، لیکن اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو وقت گزر چکا ہوتا ہے، وہ باتیں جو ہمارے منہ سے نکل چکی ہوتی ہیں وہ کبھی واپس نہیں آتی. اس طرح ایک بچی تھی، وہ انتہائی غصیلی، اس کے کوئی دوست نہیں تھے. اسکول سے بھی اس کی والدہ کو بہت زیادہ شکایات آتی تھی کہ آپ کی بیٹی بہت اگریسو ہے، کسی سے بات نہیں کرتی اور بہت غصہ ہوتی ہے، بچوں کو مارتی ہے، تو آپ اس کے بارے میں سوچیں. تو ان کی امی جو ہیں وہ ان کو گھر کی پچھلی دیوار پر لے گئیں اور ان کو جو ہے وہ 30 کیل دیے اور ان سے کہا کہ بیٹا آپ اس طرح کریں کہ یہ 30 کیل لے کر ان کو باری باری دیوار میں ٹھونکیں. تو اس بچی نے جو ہے وہ 30 کیل لگا دیے اور پھر مہینہ بھر ان کی مدر نے اس پہ بہت کام کیا، اس کے اینگر مینجمنٹ ایشوز پہ کام کیا، کیونکہ وہ جب بھی اس کو کوئی چیز نہیں ملتی تھی وہ برتن پھینکتی تھی، یا اپنے الماری میں سے کوئی کپڑے نہیں مل رہے تو وہ پوری الماری میں سب کر دیتی تھی، اور جب اس کو کوئی بات نہیں مانی جاتی تھی تو دروازے اٹھا کے مارتی تھی. تو یہ اس کے بہت ٹائم سے تھا. پھر ان کی ماں جو ہے انہوں نے اس پہ کام کیا بہت زیادہ، ان کو جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے گئیں، ان کی ہیلتھ پہ بھی بہت کام کیا اور سب سے بڑھ کر کہ اس کو توجہ دی اور اس کی اس حالت پہ لیبل نہیں لگایا، بلکہ اس کی اس حالت کو سمجھا کہ میں اس کو باہر کیسے نکال سکتی ہوں. اگر یہ میری بچی سفر کر رہی ہے تو جب وہ غصہ کرتی ہے تو سب سے پہلی وکٹم تو وہ خود آپ ہوتی ہے، کیونکہ اس کی فزیکل چینجز ہوتی ہیں، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اس کے نروس پرابلمس شروع ہو جاتے ہیں، اس کی جو ہے وہ اس کے لپس کپ کپانا شروع کر دیتے ہیں، اس کے ہاتھ کانپتے ہیں، اس کا منہ لال ہو جاتا ہے. تو سب سے زیادہ وکٹم جو ہوتی ہے وہ بچی خود ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں. تو ان کی مدر نے بہت کام کیا، 1 مہینہ میں انہوں نے دیکھا کہ اس میں بہت فرق آیا اور پھر انہوں نے کہا بیٹا اب جب بھی آپ غصہ پہ قابو پاؤ تو آپ جائیں اور 1 کیل نکال کے آ جائیں. جب آپ کو لگے کہ میں سکسیزفل ہوں، آج میں جو پہلے یہ چیز کرتی تھی اب میں نے آج نہیں کی، تو آپ جائیے اور جا کے 1 کیل نکال دیجئے. تو اس طرح اس بچی کو تقریباً 15 دن لگے وہ 30 کیل نکالنے میں، کیونکہ وہ ایوری ڈے 2 ایکٹیویٹیز ایسی کر رہی تھی جس پہ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اب جو ہے میرے اینگر مینجمنٹ ایشوز کم ہیں. میں پہلے کی نسبت اگر مجھے الماری سے کپڑے نہیں مل رہے ہیں تو بہت آرام سے اس کو کھولتی اور ڈھونڈتی، اس کے بجائے کہ وہ پوری الماری میں سب کرتی. اگر اس کا پسندیدہ کھانا نہیں ملتا تو وہ پھر جو کچھ اس کے سامنے ہوتا وہ کھا لیتی. پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ 30 کے 30 کیل نکل گئے. پھر ان کی امی نے ان کو بتایا کہ دیکھو بیٹا جو 30 کیل تم نے لگائے تھے وہ کیل نکل چکے ہیں، لیکن دیوار پر نشان ابھی بھی باقی ہیں، وہ نشان جو تم نے غصے پہ لگائے. اسی طرح جب ہم کسی کے ساتھ غصہ کرتے ہیں تو شاید ہم بعد میں سوری بولیں یا ہم معذرت کریں، مگر وہ باتیں، وہ تلخیاں، وہ چیزیں ہمیشہ رہ جاتی ہیں، آپ ان کو ریموو نہیں کر سکتے. تو غصے میں اپنے مزاج کو کنٹرول رکھیں، اپنے الفاظ پر کنٹرول رکھیں. دا بیسٹ وے از دیٹ کہ جب غصہ آتا ہے تو سب سے پہلے 1 منٹ کے لیے دا مومنٹ آپ ایکشن لینے والے ہیں، کسی کو مارنے والے ہیں، کسی پہ ہاتھ اٹھانے والے ہیں، تو 1 منٹ کا آپ پاز لیں. اس پاز میں آپ تھوڑا سا فلیش بیک کریں کہ میں یہ جو کرنے والا ہوں اگر میں کر رہا ہوں تو اس کے کیا نتائج ہوں گے. اگر میں کسی کو مارنے والا ہوں، اگر اس کا خون نکل آتا، اس کو چوٹ لگتی ہے تو کیا نتائج ہوں گے. اور گہرے سانس لیجئے، ٹھنڈا پانی پیجئے اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے یہ ہاتھ اٹھانا ہی نہیں. اور میں 100% اس کے لیے شور ہوں کہ آپ کے 50% خیالات اس کے لیے بدل جائیں گے. وہ 1 منٹ جو ہے، وہ منٹ جو آپ کے ایکشن اور آپ کی تھنکنگ کے بیچ میں ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کوئی چیز کنسٹرکٹیو کرنے والے ہیں یا ڈسٹرکٹیو، آپ کوئی تعمیری کام کرنے والے ہیں یا تخریبی. اور یہ اگر تھوڑی بہت، کیونکہ دیکھیں پریکٹس کے بغیر تو جو ہے وہ بہت مشکل ہے. جب تک اس کی پریکٹس کریں گے تو دا ڈے ول کم جب آپ اس پہ قابو آ جائیں گے. کسی اسکالر نے کہا ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہوتا جو ریسلنگ میں جیتتا ہے، پہلوان وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے پر قابو پاتا ہے.
اگر آپ خود پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ دنیا کو کیسے بدلیں گے؟ آپ چلیں دنیا کو بدلنے، آپ چلیں اپنے خاندان کو چلانے، آپ چلیں کمپنی کو چلانے، بٹ اگر آپ کے خود کے اندر غصہ نہیں، مینجمنٹ نہیں ہے تو آپ کیسے کریں گے؟ ایک دفعہ CSS کا ایگزام تھا اور جو ہے وہ پولیس آفیسر کی سلیکشن تھی، تو انٹرویو کے لیے ایک لڑکے کو بلایا گیا اور اس لڑکے سے آفیسر جو تھے وہ کافی عمر رسیدہ تھے، تو انہوں نے سوال پوچھا کہ بیٹا تمہاری کتنی بہنیں ہیں؟ تو اس نے کہا سر میری 4 بہنیں۔ تو آپ تو بہت خوبصورت ہیں بھائی، لگتا ہے آپ کی بہنیں بھی خوبصورت ہوں گی، تو میں آپ کی بہن سے شادی کر سکتا ہوں؟ تو اس نوجوان لڑکے نے بولا سر جی ضرور، مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ میری بہن سے شادی کریں گے، لیکن ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ اصل میں ہمارے خاندان میں رواج ہے کہ اگر آپ میری بہن سے شادی کریں گے تو مجھے آپ کی بہن سے شادی کرنا پڑے گی۔ تو آفیسر نے اس لڑکے کو گلے لگایا اور اس کو چوما۔ اس نے کہا ہمیں فورسز میں ایسے ہی لوگ چاہیے جو ٹھنڈے دماغ سے ڈیسائیڈ کریں، نہ کہ گالی گلوچ پر آئیں اور ہاتھ اٹھائیں۔ تو آپ دیکھیں کہ انفارچونیٹلی ہمارے کنٹری میں، ہمارے گھروں میں بالکل پیشنس اور صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایون دین جو اگر ہماری پریچنگ کی جو جماعتیں ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی صبر نام کی چیز نہیں ہے۔ اگر کھانا تھوڑا سا لیٹ ہو جائے، اگر میسیج تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جائے تو لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں۔ یہ کیوں ایشوز ہیں؟ کیوں ہم اس پہ بیٹھ کے بات نہیں کرتے؟ کیوں اس طرح کی ہماری کیفیات جو ہیں، ہمارا تھنکنگ سٹائل، ہمارے اینگر مینجمنٹ ایشوز، ہمارے بیہیویئرز، کیوں ان پہ بہت فلوئنٹ بات نہیں ہوتی؟ کیوں ہم صرف ان چیزوں کی بات کرتے ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی؟ ان دا سینس کہ ہم جنت کی بات کرتے ہیں، آپ کو وہاں بھیجیں گے، یہ بھیجیں گے، وہ بھیجیں گے۔ بھائی جو دنیا ہے اس کو تو جنت بناؤ پہلے۔ اس کو کیسے جنت بنا سکتے ہیں؟ جب اس جنت کا ہم مزہ اٹھائیں گے تو ہمیں دوسری جنت کی چاہت ہی نہیں ہوگی۔ اس جنت کا مزہ کیسے اٹھائیں گے؟ جب ہمارے رویے اچھے ہوں گے، جب ہمارے اندر انسانیت ہوگی۔ اور انسانیت ایسے ہم لوگ اس طرح کے ہیں کہ اگر ہم ٹی وی پہ کسی کا کوئی سیڈ سین دیکھیں، کسی کی موت دیکھیں تو ہم روتے ہیں۔ اگر سڑک پہ اصل موت دیکھیں تو ہم کہتے ہیں سب ڈرامہ ہے۔ یعنی ہمارے بیہیویئر ایشو اس طرح کے ہو چکے ہیں، تھنکنگ اس طرح کی ہو چکی کہ ریالٹی پہ ہم لوگ جو ہے وہ ڈرامہ بولتے ہیں، اور جو ڈرامہ بنا ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ ڈرامہ ہے، تو اس پہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ تو ابھی جو ٹائم ہے بیٹھیں اور سوچیں اپنے بارے میں کہ آیا میں اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہوں۔ غصہ ایک فلڈ کی طرح ہے، جب فلڈ آتا ہے تو وہ تباہی لاتا ہے، اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیمز بناتے ہیں تاکہ اس فلڈ کا پانی جو ہے وہ ڈیمز میں محفوظ کیا جائے اور بوقت ضرورت اس کو استعمال کیا جائے۔ تو اسی طرح ہم اینگر مینجمنٹ کو رکھیں، اس جذبے کو، اس غصے کو سنبھال کے رکھیں اور اس کو استعمال کریں اپنا جاب ڈھونڈنے کے لیے، اس کو استعمال کریں اپنی زندگی میں کوئی اچیومنٹ کے لیے، اس کو استعمال کریں کچھ انسانیت کے لیے، اچھا کرنے کے لیے، نہ کہ تباہی کے لیے۔ میں جو ہے وہ گواہی ٹی وی کی بہت شکر گزار ہوں کہ ان کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ لوگوں کو موقع پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ سماجی طور پر، معاشرتی طور پر، ببلیکل طور پر جو ہے وہ اچھی باتیں جو ہیں وہ سیکھ سکیں۔ تو ان کے لیے بہت دعا گو ہوں، ساری ٹیم کے لیے، اپنے کیمرہ مین بھائیوں کے لیے اور مینجمنٹ کے لیے اور بھائی سرفراز کے لیے خاص طور پر، ان کی ساری فیملی کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا ان کو اور زیادہ اس خدمت کے لیے آگے لائے، ان کے جو وسائل ان کے لیے پیدا کرے اور زیادہ، تاکہ جو ہے وہ اچھی باتیں ہمارے لوگوں تک پہنچے اور جو حقیقت میں ایک تبدیلی ہے وہ آئے۔ حقیقی تبدیلی کیا ہے کہ ہمارے رویے بدلیں، ہماری سوچ بدلے، ہمارے اندر ایک انسانیت جس مقصد کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں وہ مقصد ہم پورا کریں۔ ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ چیزیں کر رہے ہیں جو صرف وقتی فائدہ دیتی ہے۔ ہم سوچیں کہ ہمیں کیسے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ہمیں ایک دوسرے کو گرانا نہیں بلکہ اٹھانا ہے۔ اور کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ جب ہمارے خود کے بیہیویئرز اچھے ہوں گے، جب ہماری خود کی سوچ اچھی ہوگی، جب ہمیں آتا ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کو کس طرح سے پرورش کرنی ہے، ہم اپنے چرچ کو کیسے چلانا ہے، جب ہم چھوٹی چیزوں پہ مینجمنٹ کو سمجھ جائیں گے تو بڑی چیزیں خدا ہمیں پرووائڈ کرے گا۔
لیکن اصل چیز جو یہ ہے پہچاننا، اپنی میجرمنٹ کرنی کہ میرے غصے کی ٹائمنگ کیا ہے، میری تھنکنگ کی ٹائمنگ کیا ہے، اور میرے کھانے کی ہیبٹس کیا ہیں. یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنا ہے. خداوند اب سب کو بہت زیادہ برکت دے. ونس اگین بہت شکریہ اس پلیٹ فارم کے لیے، اور ڈھیروں دعائیں، اور ناظرین آپ کے لیے بھی. خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. آمین. شکریہ.